اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تَبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ الْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمْ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد کریں جب آپ صبح سویرے اپنے گھر والوں سے روانہ ہوئے اور مومنوں کو جنگ احد کے لیے مورچوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ جب تمہارے دو گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا اور اللہ ان کا دوست تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ نے بدر میں عین اس وقت تمہاری مدد کی جب تم کمزور تھے، بس تم اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر کرنے کی توفیق ہو۔ غزوہ احد کا یہ واقعہ ہفتہ کے دن 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ جنگ بدر میں بہت سے مشرک سردار تو مارے گئے، مگر وہ تجارتی قافلہ جو ابو سفیان کی سربراہی میں آ رہا تھا بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، اور جب وہ مکہ میں پہنچا تو مقتول سرداروں کے بیٹوں اور زندہ بچ جانے والے سرداروں نے ابو سفیان سے کہا کہ ان اموال کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے وقف کر دو۔ چنانچہ انہوں نے مزید اموال اور لشکروں کو جمع کیا، اور 3000 افراد پر مشتمل اس لشکر نے مدینہ کی جانب احد پہاڑ کے قریب آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی، اور نماز جمعہ کے بعد بنو نجار کے ایک شخص مالک بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر لوگوں سے مشورہ کیا کہ ان لوگوں کا شہر سے باہر نکل کر یا مدینہ میں رہ کر ہی مقابلہ کریں۔ عبداللہ بن ابی کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے، اگر وہ یہاں مقیم ہوئے تو بدترین قید سے دوچار ہوں گے، اور اگر وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو مرد ان کے دو بدو مقابلہ کریں گے، اور عورتیں اور بچے اوپر سے ان پر پتھر برسائیں گے، اور اگر وہ لوٹ گئے تو ناکام و نامراد ہو کر لوٹیں گے۔ اس کے برعکس دیگر صحابہ کرام خصوصاً جو غزوہ بدر میں شرکت نہ کر سکے تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ شہر سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر کاشانہ نبوت میں تشریف لے گئے، آپ نے زرہ کو پہنا اور باہر تشریف لے آئے۔ بعض صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ندامت محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر نکلنے کے لیے مجبور کر دیا ہے، اس لیے انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پسند فرمائیں تو شہر کے اندر ہی رہ کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نبی کے یہ شایع نشان نہیں کہ جب وہ ذرہ پہن لے اللہ تعالیٰ کے اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرمانے سے قبل ہی اسے اتار دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1000 ساتھیوں کے ہمراہ چلے، اور جب مقام شوت پر پہنچے تو عبداللہ بن ابی اس بات پر ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہ اس کی رائے کو نہیں مانا گیا، لشکر کے 1/3 حصے کو لے کر واپس مدینہ چلا گیا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ آج لڑائی ہوگی تو ہم ضرور تمہارا ساتھ دیتے، لیکن ہمارا خیال ہے آج تم نہیں لڑو گے۔ بہر آئینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے منزل کشاں کشاں تشریف لے جا رہے تھے، حتیٰ کہ آپ وادی ناکے میں احد کی گھاٹی کے پاس فروکش ہو گئے۔ آپ نے اپنی پشت مبارک اور لشکر کی پشت احد کی طرف کر لی اور فرمایا، اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی لڑائی شروع نہ کرے جب تک ہم لڑائی کا حکم نہ دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 700 جانصار صحابہ کرام کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ نے تیر اندازوں کا ایک امیر عبداللہ بن جبیر کو قرار دیا، جن کا تعلق بنو عمرو بن عوف سے تھا۔ اس میں تیر اندازوں کی کل تعداد 50 تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دشمن کو تیروں کے ذریعے سے ہم سے دور رکھو، پشت کی طرف سے ہماری حفاظت کرتے رہو تاکہ دشمن عقب سے حملہ آور نہ ہو سکے۔ خواہ ہمیں فتح ہو یا شکست، تمہیں اسی جگہ رہنا ہے اور ہرگز نہیں چھوڑنا۔ خواہ تم پرندوں کو دیکھو کہ وہ ہمیں اچک کر لے جا رہے ہیں تو تمہیں پھر بھی اسی جگہ پر کھڑے رہنا ہے اور یہاں سے نہیں ہلنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زریں زیبتن فرمائی ہوئی تھیں۔ پرچم آپ نے خاندان ابو دلار کی فرزند اسد بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔
قریش نے بھی اپنے لشکر کو جو 3000 افراد پر مشتمل تھا ترتیب دیا۔ ان کے پاس 200 گھوڑے بھی تھے۔ انہوں نے شاہ سواروں کے میمنہ میں خالد بن ولید اور میسرہ بن اکرمہ بن ابو جہل کو متعین کیا۔ اپنا پرچم خاندان ابو دلار کے لوگوں کو سپرد کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اور اس وقت کو یاد کریں جب آپ صبح کو اپنے گھر سے روانہ ہو کر ایمان والوں کو لڑائی کے لیے مورچوں پر موقع بموقع متعین کرنے لگے، یعنی آپ انہیں ان کے مورچوں پر متعین کرنے لگے اور میمنہ و میسرہ پر انہیں مقرر کرنے لگے تھے۔ وہ تمہاری باتوں کو سنتا، تم ضمیر میں جو کچھ ہے اسے خوب جانتا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس وقت تم میں سے 2 جماعتوں نے جی چھوڑ دینا چاہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی۔ غزوہ بدر جمعے کے دن 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آیا تھا۔ یہی وہ یوم فرقان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام اور مسلمانوں کو عزت و سربلندی سے نوازا اور شرک اور مشرکوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ حالانکہ اس دن مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی اور وہ صرف 313 تھے، جن میں سے 2 گھوڑوں پر اور 70 اونٹوں پر سوار تھے اور باقی سب پیدل تھے۔ ان کے حسب ضرورت سامان بھی نہیں تھا، جبکہ اس دن دشمن کی تعداد 900 سے لے کر 1000 کے درمیان تھی۔ دشمن ہر طرح کے سامان سے ہر وکیل کانٹے سے لیس تھا۔ بہترین گھوڑے ان کے پاس تھے، ضرورت کی تمام اشیاء اسے میسر تھیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اس سب کچھ کے باوجود اپنے رسول کو عزت اور سربلندی سے نوازا، اپنی وحی و تنزیل کو غلبہ عطا فرمایا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار رفقا کو سرخرو کر دیا اور شیطان اور اس کے چیلوں کو ذلیل و خوار کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار اور بندگی شعار بندوں پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا، اور اللہ نے جنگ بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جب تم کمزور تھے، یعنی تمہاری تعداد بھی کم تھی، تاکہ تم جان لو کہ فتح و نصرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا تعلق تعداد اور سامان کی کثرت سے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا سورہ توبہ میں، اور جنگ حنین کے دن جب کہ تم اپنی جماعت کی کثرت پر غرہ تھے تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بدر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جو اپنے کنویں کے نام سے معروف ہے، اور یہ کنواں بدر بن نرین کی طرف منسوب ہے کیونکہ اسے اسی نے کھودا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پس تم اللہ سے ڈرو اور اس احسان کو یاد کرو تاکہ تم شکر کرو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔